رات کا پہلا پہر گزر چکا تھا اور عراق کے مشہور شہر بغداد کی ساری گلیاں سنسان تھیں، لیکن ایک شخص کے قدموں کی آہٹ بآسانی ان سنسان گلیوں میں سنی جا سکتی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ شاید وہ کسی جگہ یا شخص کی تلاش میں ہو۔ دوسری طرف بغداد کے مرکزی شراب خانے کا مالک بھی اپنی تمام شراب فروخت کر کے خود نشے سے چور ہو کر اب خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا کہ اچانک اس کے شراب خانے کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ شراب خانے کا مالک مشکل تھا کہ اس کی آنکھ کھلتی، لیکن مسلسل دستک ہونے کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو اٹھنا ہی پڑا۔ وہ نشے میں دھت بڑبڑاتا ہوا ننگے پاؤں لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ چلتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے سادہ لباس میں ایک پروقار نوجوان کھڑا تھا۔ شراب خانے کے مالک نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا کہ نوجوان، میں معذرت چاہتا ہوں، اس وقت تمام ملازمین جا چکے ہیں اور یہ شراب خانہ بند ہونے کا وقت ہے، برائے کرم آپ صبح آنا۔ اس سے پہلے کہ مالک یہ کہہ کر واپس پلٹتا، اجنبی نوجوان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ مجھے بشر بن حارث سے ملنا ہے اور اس کے لیے میرے پاس بہت ہی اہم پیغام ہے۔ اسی صبح شراب خانے کا مالک نشے میں دھت بغداد کی گلیوں میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر گندگی کے ڈھیر پر پڑے ایک کاغذ پر پڑی، جس پر زمین اور آسمان کے بادشاہ کا نام اللہ لکھا ہوا تھا۔ شراب خانے کے مالک نے کاغذ کو بڑے احترام سے چوما اور صاف کر کے خوشبو لگا کر صاف ستھری پاکیزہ جگہ پر رکھ دیا اور اپنے منہ میں بڑبڑانے لگا کہ اے مالک عرش عظیم، یہ گندگی کا ڈھیر تو بشر کا مقام ہے، آپ کا نہیں۔ اس رات کو آئے ہوئے نوجوان مہمان کے سوال کے جواب میں شراب خانے کے مالک نے چونک کر کہا کہ نوجوان، میں ہی بشر بن حارث ہوں، کہو کیا اہم پیغام ہے۔ نوجوان نے بڑی حیرت سے سر سے لے کر پاؤں تک سامنے نشے میں لڑکھڑاتے ہوئے شراب خانے کے مالک کو دیکھا اور بولا کہ کیا واقعی آپ ہی بشر بن حارث ہیں؟ مالک نے نشے میں چور اور چڑچڑائے ہوئے لہجے میں جواب دیا کہ کیوں، تمہیں میرے بشر بن حارث ہونے میں کوئی شک ہے؟ اسی لمحے نوجوان آگے بڑھا اور اس نے شراب خانے کے مالک کے ہاتھوں کو چوم لیا اور بولا، سنو بشر بن حارث، مجھے زمین و آسمان کے خالق نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ میرے دوست بشر بن حارث کو میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ جو عزت تم نے میرے نام کو آج دی تھی، وہی عزت رہتی دنیا تک تمہارے نام کو دی جائے گی۔ جی میرے دوستوں، یہ شراب خانے کا مالک بشر بن حارث تھے، جنہوں نے ادب و احترام کا ایسا مظاہرہ کیا کہ ان کا یہ عمل ان کو بشر بن حارث سے بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بنا گیا۔ اور جس وقت نوجوان نے آپ کو یہ پیغام سنایا، آپ ننگے پاؤں تھے، پھر آپ نے اپنی ساری زندگی ننگے پاؤں ہی گزار دی، یہاں تک کہ آپ بغداد کی جن گلیوں سے گزرتے تھے، ان گلیوں کے جانور بھی پیشاب نہیں کرتے تھے کہ کہیں آپ کے پاؤں گندے اور ناپاک نہ ہو جائیں۔ جی ہاں میرے عزیزوں، وہی بشر حافی جن کے متعلق وقت کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، جس رب کو احمد بن حنبل مانتا ہے، بشر حافی اس رب کو پہچانتا ہے۔ میرے بھائیوں، بچپن سے اپنے بزرگوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، اور آج اس واقعے نے سمجھا بھی دیا کہ ادب کے ذریعے ایک نشے میں چور انسان وقت کا ولی کیسے بن سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت کے ساتھ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔